پی آئی اے کی 4 سال بعد یورپی ممالک کے لیے پروازیں بحال۔ اسلام آباد سے 323 مسافروں کو لے کر قومی ایئر لائن کی پرواز پی کے 749 پیرس کے لیے روانہ۔ بوئنگ 777 کے ذریعے روانہ ہونے والی پہلی ہی پرواز پر مسافروں کا رش۔ طیارے کی تمام نشستیں بک تھیں۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے پرواز کا افتتاح کیا۔ آئندہ ہفتے کی پروازوں کی بھی تمام سیٹیں بک۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مبارکباد، کہا حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کیا۔ قسم کے غلط فیصلوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ یہ اس ایک بیان نے اتنی بڑی تباہی جو ہے اس کو جنم دیا کہ ایک وقت تھا کہ پی آئی اے دنیا کی لیڈنگ ایئر لائنز میں تھی۔ ایک بیان سے پی آئی اے تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کی منافع بخش روٹس بند ہو گئے تھے۔ پاکستان آنے والے مسافروں کو متبادل فلائٹس لینا پڑتی تھی۔ ایسے بیان دینے والوں کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ اس وقت پی آئی اے پر 800 ارب کا قرضہ ہے۔ ہم چاہیں گے کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری کر دی جائے۔ ترسیلات زر میں اضافہ ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر 2024 کے دوران ترسیلات زر میں 3.1 ارب ڈالر آئے، جو سالانہ بنیاد پر 29.3% کا نمایاں اضافہ ہے۔ ترسیلات زر کا مجموعی حجم 3 ارب 10 کروڑ ڈالر رہا۔ دسمبر 2023 میں ترسیلات زر کا حجم 2 ارب 40 کروڑ ڈالر تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے سے ملکی معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے رہ گئے۔ حکومت سنجیدہ نہیں، مذاکرات کا تیسرا دور شاید آخری ہو۔ پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسفزئی نے خبردار کر دیا، حکومت اب بیک فٹ پر جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی پہلے ہی کہہ چکے کہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ اختیار ہے تو بانی سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی؟ شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کی میڈیا پر لڑائی دیکھ کر افسوس ہوا۔ سینئر قیادت پارٹی کے اندر ڈسپلن قائم کرے۔ بانی پی ٹی آئی کو سیکیورٹی یا صحت کے معاملات پر کہیں منتقل کرنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا اہم بیان، بولے جیل کے اندر ہی ٹرائل کا فیصلہ بھی بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے سبب کیا گیا تھا، تاہم اب ان کی صحت اور سیکیورٹی کے سبب خاص انتظامات کی بات ہو سکتی ہے۔ 4 سال بانی پی ٹی آئی کی نااہلی نے ملک کو تباہی کے دہانے پر دھکیلا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی نے ملک کو بدترین معاشی دلدل میں پھنسایا۔ 2017 میں ہم سے ہمارا اقتدار چھینا گیا۔ ہمارے آنے کے بعد دنیا بھر میں پاکستانی معیشت مستحکم ہونے کے چرچے ہیں۔ وفاقی حکومت ملکی معیشت درست کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ رواں سال ملک میں 30% زیادہ ترسیلات ریکارڈ ہوئیں۔ اڑان پروگرام کے بعد اب پاکستانی معیشت نے اڑان بھرنی ہے۔ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونے کو ہے۔ پنجاب کا پیسہ عوام پر خرچ ہونے کے بجائے لندن منتقل ہو رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں عوام کا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز کو بانی پی ٹی آئی بننے کے بجائے عوامی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل، کہا مریم نواز بانی پی ٹی آئی جیسا بننے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ شریف خاندان کو خواب میں بھی بانی پی ٹی آئی نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز جانوروں کے ساتھ سیاسی بونوں اور سیاسی نیم پاگلوں کا بھی علاج کریں گی۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا پنجاب گڈ گورننس، میرٹ اور کارکردگی میں تمام صوبوں سے آگے ہے۔
سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں. آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے. مجھے 34 سال اس شعبے میں ہو گئے مگر پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا. کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سزا سنائی جاتی ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جس آفیسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دے گا؟ ڈی چوک احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے 153 کارکنان کی ضمانتیں منظور، 24 کی مسترد. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. اے ٹی سی جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری کیا گیا. عدالت نے گزشتہ روز دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. جن ڈرائیورز کے پاس کراچی کا لائسنس نہیں انہیں سڑکوں پر نہ آنے دیا جائے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہر دوسرے اور تیسرے روز شہریوں کو کچلا جا رہا ہے. ڈرائیورز کے پاس کراچی کا لائسنس نہیں ہوتا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا امدادی اشیاء کے قافلوں کی پارا چنار آمد پر اطمینان کا اظہار. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کرم میں قیام امن کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا. بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم کے معاملے کو غلط رنگ دیا. وزیر اعظم کی محصولات کے قانونی مقدمات کو جلد نمٹانے کی ہدایت. ان لینڈ ریونیو ایپلیٹ ٹریبونلز کے امور پر جائزہ اجلاس میں کہا. ایف بی آر محصولات کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے فوری اقدامات کرے. جدید خودکار نظام سے کرپشن کا خاتمہ. کسٹمز کلیئرنس کے وقت میں کمی آئی. ملک و قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کریں گے. غریب عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے بجائے نہ دہندگان سے ٹیکس وصول کریں گے. تعلیم کے شعبے میں دوست ملک ترکیہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان میں پاک ترک معرف انٹرنیشنل اسکول اور کالج سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا رجب طیب اردگان پاکستان کے بہترین دوست ہیں. ترکیہ اور پاکستان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں. حاجیوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی ہماری ترجیح ہے. حافظ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے بھرپور تعاون پر شکر گزار ہیں. گزشتہ سال وزارت حج اور سعودی حکومت نے ہوپ کی ستائش کی. ہوپ پاکستان 90,000 حجاج کے لیے انتظامات کرتی ہے. شکایات کے حل کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. ملک میں مہنگائی کا طوفان. ہر شہری پریشان. سبزیاں اور پھل قوت خرید سے باہر. لوگ دالیں بھی خریدنے سے قاصر. کراچی میں مٹر 400 روپے کلو. بھنڈی نے ٹرپل سینچری سکور کر لی. بھورے والا میں مچھلی کی قیمتوں میں اضافہ. خانیوال اور پتوکی میں بھی مرغی کا گوشت مہنگا ہو گیا. ملک میں شدید سردی کے ڈیرے. بالائی علاقوں میں برفباری کے بعد حسین نظارے. پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، کے پی اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں پارا نقطۂ انجماد سے بھی کئی درجے نیچے. راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، کراچی میں بھی ٹھنڈ برقرار. اور پی سی بی کا 2024 کے لیے ہال آف فیم کرکٹرز کا اعلان. سابق کپتان مشتاق محمد، انضمام الحق، سعید انور اور مصباح الحق ہال آف فیم میں شامل. چاروں کرکٹرز پاکستان کے لیے نمایاں کارنامے سر انجام دے چکے.
کرکٹرز کا ہال آف فیم میں شمولیت پر خوشی کا اظہار بڑا اعزاز قرار دے دیا۔